ایک دو دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس میں ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں غالباً بلوچ قبیلے سے، وہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو کسی خالی میدان میں لے کے آتے ہیں اور ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ اس کا پس منظر تو مختلف لوگ مختلف بتا رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی حقائق سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن بنیادی طور پہ مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں نے گھر سے بھاگ کے شادی کی تھی پسند کی، جس کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر ایک بالغ مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے نہیں مان رہے، تو کیا وہ خود سے شادی کر سکتے ہیں گھر والوں کی مرضی کے بغیر؟ اس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی طرف سے ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور پھر ہمارے ہاں جو تہذیبی روایت ہے کہ والدین ہی شادی کرتے ہیں، اس کو بھی بیچ میں لایا جاتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک شادی کا اختیار اسلام نے کس کو دیا ہے، والدین کو یا لڑکے لڑکی کو؟ اور اگر ان دونوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا صحیح رستہ ہے؟ دیکھیے، پہلے تو بات یہ ہے کہ اسلام کا نکاح ہے کیا؟ نکاح خفیہ نہیں ہوگا، یاری آشنائی کے لیے نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق اعلانیہ نکاح ہوگا۔ اعلانیہ کا مطلب ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے قریبی برادری کو معلوم ہو۔ قریبی برادری کا مطلب ہے کہ ماں کے رشتہ داروں کو، باپ کے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، اپنے جو بھی قریبی لوگ ہیں، دوست احباب، ان کو پتہ ہو کہ یہ شادی ہو رہی ہے، ایسے لڑکی کی طرف، ایسے لڑکے کی طرف۔ اگر اعلان نہیں ہوا تو یہ نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نکاح کا خطبہ پڑھ کے پڑھا جائے گا۔ اگر وہ نہیں ہوا تو جس طرح جانور لا الہ پڑھے بغیر حلال کرنے سے حرام ہو جاتا ہے، بسم اللہ اللہ کو پڑھے بغیر، اسی طرح نکاح کے خطبے کے بغیر یہ نکاح ناجائز ہو جاتا ہے۔ پھر دو گواہ کی موجودگی ہے، یہ جو شرطیں ہیں وہ نکاح کو یہ لازماً پوری کرنی ہے۔ اب یہ نکاح کہیں جنگل میں نہیں ہو رہا ہوتا، تہذیب میں ہو رہا ہوتا ہے، معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو کچھ تہذیبی چیزیں بھی ساتھ جوڑ دی گئی ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح کے واقعات پھر ہوں گے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل نہیں کرو گے تو بھاگ کر کوئی باپ قتل کر دے گا، کوئی ماں قتل کر دے گی، کوئی کزن قتل کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں ہر طرح کے کلچر، تہذیبیں ہوتی ہیں۔ کہیں غیرت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے اقدامات ہو جاتے ہیں، کہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس لیے چونکہ برادری میں یہ چل رہا ہوتا ہے، معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی جنگل تھوڑا ہی ہے کہ کہیں دو، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کہیں جنگل میں رہ گئے ہیں تو انہوں نے شادی کر لی، ایسا تھوڑا ہی ہے۔ یہاں ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں معاشرے کے مطابق چلنا یہ سمجھداری اور عقل کی علامت ہے۔ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین میں نے بتا دیا پہلے۔ تو اس عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ والدین کو اعتماد میں لے کر شادی کریں تاکہ اس طرح کے حادثات نہ ہوں، کیونکہ اب آپ نے سوسائٹی کے خلاف جرم کر دیا ہے۔ تو اس لڑکے اور لڑکی کو اپنے قبیلے کے جو نارمز تھے اس کی سزا ملی ہے، شریعت کی وجہ سے نہیں، ان کے اپنے قبیلے کے نارمز کی وجہ۔ وہ صحیح ہیں غلط ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی ہے۔ تو اس لیے اگر وہ اس کا خیال کرتے تو بچے رہتے، نقصان نہ ہوتا۔ یہ میں عقل کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی بات کر رہا ہوں، شریعت کی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے علاقے کے لحاظ سے، اپنے کلچر کے لحاظ سے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ آپ خود احتیاط کریں گے۔ نکاح ان کا جائز تھا اگر وہ 3 شرعی شرطیں پوری کر دی ہیں، اور اگر انہوں نے نہیں کی تو نکاح بھی ناجائز تھا ان کا۔ اب جو قتل ہوا ہے یہ اسلام کے اعتبار سے کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ کسی آدمی کو بھی سوائے قتل کرنے کے، یعنی اس نے قتل کیا ہو تب ہم سزا دے سکتے ہیں، سزائے موت، یا اس نے فساد فی الارض پیدا کیا ہو۔ صرف 2 جرم ہیں قرآن مجید کے مطابق جس پر کسی کی جان لی جا سکتی ہے، اور وہ بھی چچا تایا نہیں لے سکتے ہیں، وہ ریاست لے گی، ٹھیک ہے، عدالت لے گی، پولیس لے گی، کیس آپ چلاتے اس کو عدالت فیصلہ کرتی، سزائے موت دینی ہے تو دیتی۔ تو یہ وہ یا قبائلی نظام جو بھی سسٹم چلتا ہے اس کے لحاظ سے کوئی چچا تایا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، نہ باپ کر سکتا ہے، نہ بیٹا کر سکتا ہے، نہ ماں کر سکتی ہے۔ تو یہاں پہ شریعت کے اعتبار سے 2 غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ قتل صرف اس کا کیا جا سکتا، اس کو سزائے موت دی جا سکتی ہے جس نے قتل کیا ہو یا دہشت گردی کا کام کیا ہو، فساد فی الارض کیا ہو۔ اور دوسری غلطی یہ ہوئی ہے کہ ریاست کے بغیر
آپ نے خود ہی ایک آدمی کی جان لے لی ہے. اب ریاست پاکستان کو چاہیے کہ ان گولیاں مارنے والوں کو بھی سزائے موت دے. یہ لازمی بات ہے. استاد اس میں میرا یہ سوال ہے کہ ابھی جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ نکاح کے لیے جو آپ نے شرعی شرائط بیان فرمائی ہیں، ان کے تناظر میں دیکھا جائے تو جو ریاست نے ایک نکاح کا تصور پایا جاتا ہے جس کو ہم کورٹ میرج یا عدالتی نکاح بھی کہتے ہیں، تو وہ تو ان شرائط میں پورا اترتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن جب کہ ریاست اس کو ریکگنائز کر چکی ہے، اس کو مان چکی ہے، اس کو ایک ویلڈ میرج کے طور پہ تسلیم کر چکی ہے. اور دوسری جو آپ نے ایک شرط بتائی ولی کی اجازت والی، تو استاد اس میں ہماری عدالت عظمیٰ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بے شمار فیصلے ہیں، جس میں ایک مشہور فیصلہ اسما جہانگیر کیس کا بھی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نکاح کے لیے ولی کی اجازت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اور یہ اس سارے تناظر میں جب کہ ریاست اس کو تسلیم کر چکی ہے اور ریاست اس کے اوپر قانون سازی بھی کر چکی ہے، عدالتیں اس کے اوپر فیصلے دے چکی ہیں، تو ہمارے ایک خاص تہذیبی یا پنجابی کسی بھی تہذیب کے دیکھا جائے تناظر میں تو پسند کی شادی کو ایک معیوب سی بات سمجھا جاتا ہے. جبکہ ہم شریعت میں اس کو دیکھتے ہیں تو احتیاط تو دونوں طرف برتنے کی ضرورت ہے. اور میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ جب ریاست اس چیز کو تسلیم کر چکی ہے تو پھر ان دونوں چیزوں میں سے ریاست کا لا پریویل کرے گا یا شریعت؟ اور اگر دونوں کر سکتے ہیں تو پھر کیسے؟ اور اگر ریاست کا لا پریویل نہیں کر سکتا تو پھر اس کی حیثیت کیا رہے گی؟ دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ولی کی اجازت دین کا حصہ ہے، میں نے اس کو تہذیب اور کلچر کا حصہ بنایا ہے. کیونکہ جب شادی ہوتی ہے تو دو خاندانوں کے درمیان ایک تعلق بنتا ہے، تو اس کو آپ اکیلے بیٹھ کے کیسے کریں گے؟ معاشرے میں رہ رہے ہیں، اب اپنے والدین کے ساتھ رہیں، تو یہ معاشرتی تہذیبی ہدایت تھی جس کو لوگوں نے اسلامی ہدایت قرار دے دی ہے. تو نکاح وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا. ولی کی اجازت اس لیے لینی ہے کہ فساد نہ پیدا ہو، آپ کی شادی کامیاب ہو. اب دیکھیے کہ میں کئی کیس میرے سامنے آئے کہ ایک لڑکے نے اس طرح سے بھاگ کر شادی کر لی ماں باپ کے بغیر، نہ اس کے ماں باپ کو پتہ تھا، نہ اس کے ماں باپ کو. اس نے چند مہینے لڑکی کو اپنے پاس رکھا اور چھوڑ کر چلا گیا. کون ذمہ دار ہے؟ عدالت یا وہ لڑکا؟ ٹھیک ہے. اب اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ معاشرے میں کیا کیا اقدامات ہوتے ہیں. تو برادری کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ وہ سماجی ضرورت سے پڑتی ہے، مذہبی ضرورت سے نہیں پڑتی. تو سماج کا ساتھ، باپ کا ساتھ، لڑکی کا باپ، لڑکے کا باپ ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں جب ہم نکاح کرنے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی ذمہ داری ختم نہیں کی جا سکتی. وہ دو آدمی شادی کرے، لڑکی کو چھوڑ کر چلا جائے، وہ بیچاری ساری زندگی دھکے کھاتے رہے. اب نہ معاشرے میں اس کو کوئی شادی کرنے والا، نہ کوئی اس کو پسند کرنے والا کہ یہ تو بدکار ہے. تو جو تہذیب ہوتی ہے، خواہ وہ اچھی ہو بری ہو، اس کے لحاظ سے چلنا پڑتا ہے تاکہ ایک سہارا لڑکی کو حاصل رہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہوگی کہ ایک ہے شریعت کا قانون. شریعت کے اعتبار سے جو عدالت نے قانون بنا دیا، زیادہ سے زیادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب عدالت اسے بدکاری کی سزا نہیں دے گی جو کورٹ میرج ہوئی ہے. میں بھی کئی کیس میرے پاس آئے ہیں، تو جب اگر ان کا فزیکل تعلق قائم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انویلڈ قرار دینا ٹھیک نہیں ہوتا. اب وہ حدود سے تجاوز کر چکے ہیں، نکاح انہوں نے پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک ریلیشن قائم کر لیا ہے، تو میں پھر اس کو کہتا ہوں کہ آپ کفارہ دیں، صحیح طریقے سے دوبارہ نکاح پڑھیں. آپ کی شادی پہلے بھی ٹھیک ہے لیکن یہ درست بات نہیں ہے. میں اس طرح کی بات کہتا ہوں. تو شریعت پرویل کرے گی مذہبی اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے دنیا میں ریاستوں کے قوانین چلتے ہیں. لیکن پاکستان میں اب دیکھیے نہ طلاق ریاست کی چلتی ہے، نہ نکاح ریاست کا چلتا ہے. تو چونکہ ہم نے مذہب کی تفریق اور ریاست کی کبھی اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، تو اس لیے وہ یہاں پہ بھی یہ مسائل ہیں. تو یہ رہے گا جب تک کہ ہم ریاست اور دین کو اکٹھا نہیں کر دیتے ہیں. مسلمانوں کا جو پہلا دور ہے جو انگریزوں کے آنے پر ختم ہوا، اس کی خوبی یہی تھی. اس کا ایک دوسرا نقصان ہوا. خوبی یہ تھی کہ وہاں کا فیصلہ دین کا فیصلہ سمجھا جاتا تھا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جتنے فتوے قاضیوں نے دیے، جتنے فیصلے کیے، وہ سارے شریعت بن گئے، حالانکہ وہ شریعت نہیں تھے. تو 3 طلاقوں کا کیس حضرت عمر نے کہا کہ نہیں اب میں تینوں ہی مانوں گا، تو قاضی کا فیصلہ تھا، یہ شریعت کا فیصلہ نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس کو دین کا حکم سمجھ دیا. ابھی آپ دیکھیے کہ پاکستان میں میرے پاس طلاق کے کیس میرا خیال ہے ہفتے مہینے میں 1 2 3 آ ہی جاتے ہیں.
تو اب وہ کیا ہوتا ہے، ان کو نہیں، کونسلر والی عدالت طلاق کے کیس پر کوئی اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، ہمیں بتائیے جی شریعت کے اعتبار سے کیا ہوا ہے۔ تو اب چونکہ ریاست اور شریعت میں دوئی پیدا ہو گئی ہے، پہلے یکسانیت تھی، وہ ریاست کے قانون ہی کو دین کا قانون سمجھتے تھے، اب ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اب دونوں کی الگ الگ کرنا پڑے گا، لیکن میرے نکاح کے جائز ہونے کہ میں گناہ گار ہوں کہ نہیں، اس کے لیے شریعت پرویل کرے گی، اور سوسائٹی میں مجھے کوڑے لگیں گے کہ نہیں کوڑے لگیں گے، اس کے لیے کورٹ میرج بھی کافی آپ کا ساتھ دے جائے گی۔ میں اس طرف بات کو لے کے نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میرا کلیئر نہیں ہو رہا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ریاست اس چیز کو تسلیم کر چکی، آپ نے بات اٹھائی کہ اگر وہ لڑکا لڑکی کو چھوڑ کے چلا جائے تو ریاست نے اس کے اوپر بھی قانون سازی کی ہے، اس کے اوپر بھی لیجسلیشن کیا، تو ایک پراپر پروسیجر ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے بھی بتا دیا نا کہ میں اس کو کہوں گا کہ کفارہ ادا کرے، تو آپ کورٹ میرج کو جو عدالتی نکاح ہے اس کو مطلب ایک پراپر نکاح تسلیم نہیں کرتے؟ قانونی طور پر تو ہو گیا ہے لیکن شرعی طور پر نہیں ہوا۔ استاد اس پہ تو پھر شریعت کے مطابق وہ کوڑوں والی سزا بھی امپلیمنٹ ہونی چاہیے، پھر آپ اس کو وہاں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ سزا امپلیمنٹ نہیں ہوگی اس کے اوپر؟ نہیں، وہ ریاست ہی نہیں کرے گی، میں تو کر ہی نہیں سکتا، ریاست نہیں کرے گی؟ وہ نہیں کرے گی کیونکہ اس کے مطابق نکاح ہوا ہے، یہ بدکاری نہیں ہوئی، تو وہ ہے ہی ریاست کا کام، میرا نہیں ہے، میرا ہوتا تو لگا دیتا۔ سر جو غیرت کے نام پہ قتل کیے گئے ہیں، اس کی ایک جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی ہے کہ جیسا آپ نے کہا نا کہ یہ چچا تایا کا کام نہیں ہے، یہ تو ریاست کا کام ہے، ریاست کوئی بھی سزا دے گی کسی بھی جرم کی، لیکن وہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں گاؤں میں یا قبیلے میں ایک پنچایت ہوتی ہے، جرگہ سسٹم ہوتا ہے، تو ہمارے لیے وہ ریاست کے ہی قائم مقام ہے، یعنی ہمارے ہاں جو اس میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ ریاست سے کوئی فیصلہ لیتے ہیں، تو جب ادھر کوئی فیصلہ ہو گیا اور اس نے پنچایت نے سزا سنا دی ہے تو وہ شریعت کی نظر سے وہ ایک جائز سزا ہے جیسے ریاست سزا دیتی ہے، اور پورا جو ہمارا گاؤں ہے یا قبیلہ ہے وہ اس پنچایت کو قبول کرتا ہے۔ اب پنچایت میں نے اس لیے کہا کہ جو قبائلی نظام ہے اگر اس کے تحت ہوا ہے تو پھر تو عدالت کا ہی کیس ہوا ہے، لیکن جو پروسیڈنگ ابھی سامنے ہے وہ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا ہوا ہے، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو بھی جب اس طرح کا فیصلہ دینا ہے، اس طرح کی سزا دینی ہے، تو پھر حکومت کو ریاست کو انوالو کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک ہوتا ہے پنچایت کا یہ فیصلہ کہ ہاں جی پلاٹ اس کا نہیں تھا، اس کا فیصلہ کر دیا، جب آپ جان لینے جا رہے ہیں تو پورا پھر ایک سسٹم ساتھ نظر آنا چاہیے، اگرچہ پنچایت یہ حق رکھتی ہے کیونکہ جب ریاست نہیں ہوگی تو پنچایتیں فیصلے کرتی ہیں، جب ریاست ہے تو اس طرح کے کیسز میں ریاست کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ بلوچستان میں یا اس سے پہلے جتنے بھی قبائلی نظام ہمارے ہاں رائج تھے، ان میں ایک کوڈ تھا، کوڈ جس میں کرمنل کوڈ، وہ ان کو ریاست نے اختیار دیا تھا، لیکن یہ اب اس طرح کا کوئی نہیں ہے، معطل ہو چکا ہے، جبکہ ریاست نے ان سے وہ پار ہی لے لی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کا فیصلہ کسی طرح سے ہمیں اس کے اوپر کوئی بچتا ہے کوئی حکم یا اس کو ماننا چاہیے۔ درست بات آپ کی، شکریہ آپ کا جی۔ پنچایت میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ عام طور پہ قبیلے کے یا اس علاقے کے رسم و رواج کے مطابق کیے جاتے ہیں، نہ کہ شریعت کے مطابق، تو پھر اس کو کیسے ہم اس کو جائز کہہ سکتے ہیں کہ پنچایت نے اگر فیصلہ کر دیا ہے تو وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ شرعی اعتبار سے کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرمایا ہے کہ جعلنا لولیہ منصورا، قتل کے جرم میں جب قتل کرتا ہے کوئی آدمی سزائے موت کے لیے، تو ہم نے مقتول کے ورثاء کو، ولی کو کی مدد کی ہے سوسائٹی کی طرف سے۔ اصل قانون یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سوسائٹی پوری مقتول کا ساتھ دے سزا دلوانے میں یا سزا نافذ کرنے میں۔ تو اس اعتبار سے کوئی بھی سسٹم ہوگا، اجتماعی سسٹم، ریاست ہے تو ریاست، جرگہ ہے تو جرگہ، لیکن جرگہ واقعتاً ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ نے دو آدمی بٹھا کے فیصلہ کر لیے، نہیں، جو قبیلے کا جرگہ ہے تو وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے تو ٹھیک، لیکن ریاست میں جب جرگہ آتا ہے تو پھر جرگہ اپنی حیثیت محدود کرتا ہے، یہ لازمی بات ہے، وہ پھر وہ کام نہیں کرے گا جو ریاست کے حصے میں آتے ہیں۔ تو ہمارے جرگے، ہمارے قبیلے جو ہیں وہ ایک ریاست کے تحت ہیں، سوائے جن قبائل نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا تھا ایک زمانے تک، اب تو کوئی بھی نہیں ہے، کچھ ریاستیں تھیں ہمارے ہاں، تو ان کے ہاں عدالتیں لگی تو وہ الگ بات ہے، لیکن اب ان کو یہ چاہیے، اور جیسا ہمارے دوست بتا رہے ہیں، یہ قانون دان ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے اس طرح کے جرگوں کا فیصلے کا حق واپس لے لیا ہوا ہے، تو بس ٹھیک ہے، اب ان کے پاس حق ہی نہیں ہے۔ تو شریعت یا قبیلہ تب ہم بات کریں گے
جب اس کے پاس حق حاصل ہوگا، اس کو حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اور یہ ہماری حکومت کی بھی کمزوری ہے کہ جب ایک چیز آپ نے واپس لے لی ہے جرگے سے تو اس پر آپ اقدام کیوں نہیں کرتے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے بڑا اچھا آج کل مضمون لکھا ہے کسی حکومت کے ریاست کے ریٹ کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہندوستان میں جب انگریز آیا تو یہاں ستی کا ہوتا تھا قاعدہ، تو وہ قتل کر دیتے تھے بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی، جو مر جاتا تھا اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ہی جلا دیتے تھے۔ تو انگریزوں نے آ کے پابندی لگا دی، بس یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو قتل، جان لینا، اس طرح کی چیزوں میں ریاست کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ سارے دین کو بھی معطل کر سکتی ہے۔ اس طرح کی جتنے دینی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جان لے رہے ہیں دین کے نام پر، کیوں، کیسے، کس طرح سے لی جائے، تو اس کو قانون سازی کی شکل دینی چاہیے گی۔ قانون عدالت کے پاس جانا پڑے گا، پولیس کے پاس جانا پڑے گا۔ تو ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، تو گویا انہوں نے دو طرح سے جرم کر دیا ہے۔ اگر ہمارے دوست کی بات درست ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو حق حاصل نہیں ہے، تو انہوں نے اس قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور اللہ کے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ سر ایک اور جو جسٹیفیکیشن اس کی سننے کو ملی ہے وہ یہ کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے قتل کر دیا، غلط کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن قتل کے بعد آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ اگر قاتل کو معاف کر دیتے ہیں یا دیت کا مطالبہ کرتے ہیں، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے، تو یہاں پر تو جو لڑکی کے ورثہ ہیں یا لڑکے کے ورثہ ہیں ان دونوں نے مل کے ہی ظاہر ہے ان دونوں کو قتل کیا ہے، تو انہوں نے قتل معاف کر دیا، یعنی کہ قاتل کو ورثہ نے، تو اب یہ اس طرح قتل جرم نہیں رہا کیونکہ معاف کر دیا گیا ورثہ کی جانب سے۔ یہ اسلامی ریاست کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس موقع پر اس بات کو قبول کرے جب وہ دیکھے کہ اس کے معاف کرنے میں کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اگر ریاست دیکھے کہ نہیں اس وقت معاف کر دیا تو اس طرح کے اور جرگے لگنے شروع ہو جائیں گے، تو پھر اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ سر ایک تو میں نے یہ کہنا تھا کہ جو اہل تشیع ہیں ان میں گواہ نہیں چاہیے ہوتے نکاح کے لیے، طلاق کے لیے گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر دو ایڈلٹس ہیں اور وہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اور گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے تو ان کے پاس آپشن ہی کیا ہے کہ وہ مطلب کیا کریں، وہ یہی جائیں گے، کورٹ میں ہی جائیں گے۔ تو اس وقت سوسائٹی کو سمجھانا مقصود نہیں ہے یا پیرنٹس کو سمجھانا مقصود نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ دو ایڈلٹس کو جو کہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، اور نکاح کرنا تو اچھی بات ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ نکاح کو آسان کریں اور زنا کو مشکل کریں۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ نکاح نہ کریں، لیکن وہ میرے استاد اس سوال کے جواب میں نا ساحر لدھیانوی کے ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، بہت اچھا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر دو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو۔ تو بغاوت کر کے اعلان کر کے جائیں جی کہ ہم آج شادی کرنے جا رہے ہیں، ساری برادری کو آپ پہنچا دیں اطلاع، ہاں فیس بک پہ فوٹو ڈالتے ہیں، ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں شام 4 بجے فلاں کورٹ کے اندر، جائز ہو جائے گی، یہ کورٹ میرج بھی جائز ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اعلان کر دیا ہے۔ باقی تو میں نے وہ شریعت کے اعتبار سے بتایا کہ وہ شریعت نہیں، وہ سماج کا مسئلہ ہے، وہ آپ نے بغاوت کر کے اپنے لیے مسئلے پیدا کرنے ہیں تو کر دیے۔ ہاں آج کل تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ بچوں کی شادی ان کی مرضی سے ہی کریں، بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے بچے ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ہم لوگ ماں باپ کی خاطر بہت کچھ قربان کر دیتے تھے، ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کی اگر کوئی رائے ہے تو اس کو قبول کر لیں، بہتر یہی ہے۔ اپنی تمنائیں، اپنے ارادے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے ارادے، آپ کی تمنائیں آپ تک ہی محدود رہیں تو اچھا ہے۔ بالغ بچوں پر نہ آئیں تو بہت ضروری ہے کہ نہ آئیں، بچ کے رہیں اس بات سے۔ تو آپ اپنے بھی گھر پر بات کریں گے، ان کا بھی گھر پر بات کریں گے، اور اگر وہ بھاگ کر شادی کریں گے تب بھی وہ بیچارے ساری زندگی ایک خلش میں رہیں گے کہ ہم نے ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی۔ تو درخواست میری بزرگوں سے، اپنے ہم جولیوں سے یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بات مانیں۔ ہاں جو اسکروٹنی کرنی ہے کر لیں، کوئی تحقیق کرنی ہے کر لیں، کوئی معلومات کرنی ہے کر لیں، وہ کر لیں اور مان جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز اگر ثابت ہو جائے کہ بالکل ہی ردی قسم کا رشتہ ہے تو وہ بچہ بھی پھر مان جائے گا، لیکن ایسے ہی نہ روکیں اس کو، یہ چھوڑ دیں آپ۔
سر اس کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ پہلے زمانے میں تو کوئی آج سے 30 سال 40 سال پہلے تو لڑکی کی زبردستی کہیں شادی کر دینی، وہ دوسرے شہر چلی جانی تو معاملہ ختم ہو جاتا تھا. اب تو رابطہ کرنا بہت آسان ہے، آپ زبردستی شادی کر دیں گے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جن کو آپ نے الگ الگ کیا ہے، شادی سے روکا ہے، وہ شادی کے بعد آپس میں رابطہ نہیں کریں گے اور نہیں ملیں گے. اب رابطہ کرنا کون سا مشکل کام ہے. یہ بھی ایک خدشہ جی انہوں نے بیان کر دیا، تو اس کو بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ جو زبردستی شادی کریں گے ان کو یہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے.